کرادین قلعے میں کراسے بیگم خاتون کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور بیگم خاتون کہتی ہے جب ہم بغاوت کے مسئلے سے نمٹ رہے تھے تب کافر نے ہماری غفلت کی وجہ سے ہمیں پکڑ لیا۔ اگر آپ نہ پہنچتے کراسے صاحب تو بہت سے سپاہی شہید ہو جاتے اور کرادین قلعہ کافروں کی سرزمین بن جاتا۔ سردار کراسے کہتا ہے ہم کیوں نہ آتے بیگم خاتون، کافر نے ترک کی سرزمین پہ حملہ کیا، کیا سردار کراسیوں نے یہ کرنے دیتا؟ جواباً یوسف کہتا ہے کرادین عثمان صاحب کی ملکیت ہے، آپ کے درمیان دشمنی سب کو معلوم ہے، کوئی اور ہوتا تو اسے نظر انداز کر دیتا۔ تو سردار کراسی کہتا ہے میں کوئی اور نہیں بیٹا، میں کراسے صاحب ہوں، عثمان میرے پیچھے کافروں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سردار کراسے کھیل کھیلتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اس طرح کی بات کرتا ہے اور مجھ پہ خود غرض ہونے کا الزام لگاتا ہے، ہماری دشمنی ہمارے ترک بھائیوں سے زیادہ اہم نہیں، خواہ وہ عثمان کی جائیداد ہی کیوں نہ ہو۔ شہداء کے خون سے سیراب ہونے والی سرزمین ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ عثمان مجھ سے چھوٹا ہے، یقیناً وہ جائیداد جس کی وہ حفاظت نہیں کر سکے گا، یا اگر سرداران اور سپاہیوں کی حفاظت نہیں کر سکے گا پھر ان کی حفاظت میری طرف سے کی جائے گی۔ یہ سن کر بیگم خاتون اس کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ ادھر عثمان صاحب بالا خاتون اور سپاہیوں کے ساتھ کرادین قلعے کی جانب رواں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل سے گونچا آگے بڑھ رہی ہوتی ہے مگر ایک مقام پہ رکتے ہوئے کہتی ہے تم کہاں جا رہی ہو گونچا؟ یہ سنتے ساتھ ہی گونچا اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب قبیلے میں سب کے سامنے سردار یعقوب نے اسے تھپڑ مارے تھے۔ اس کے بعد اپنی ماں کے مارے ہوئے تھپڑ یاد کرتی ہے، پھر غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے کیا تمہارے پاس کہیں جانے کی جگہ ہے؟ میرا بچہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ علاؤالدین کی محبت کے اظہار کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے صرف تم ہی ہو علاؤالدین، میری محبت، میرا امتحان، میرا وطن، سب تم ہی ہو۔ اب سے میں صرف اور صرف تمہارے لیے زندہ رہوں گی، میں آپ کے لیے سب کچھ برداشت کروں گی۔ اس لیے میں گلچے خواتین کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے اور اسے کہتی ہے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو گونچا کہتی ہے میں تازہ ہوا لینے کے لیے باہر نکلی تھی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو گلچے کہتی ہے ہم کپڑے دھونے جا رہے تھے۔ یہ سن کر گونچا کہتی ہے چلو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ کرادین قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں کے حالات دیکھ کر سب چونک جاتے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے ہمارا سامنا کافر سے نہیں ہوا، حالانکہ ہم قلعے کے اندر تک پہنچ گئے۔ اور ہان کہتا ہے قلعے میں کوئی دفاع بھی نہیں کیا گیا حضور، یہ سب کیسے ہوا؟ اس کے ساتھ وہ سب گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں سے پوچھتے ہیں سپاہیوں مجھے بتاؤ، ایک فوج کرادین کی طرف بڑھ رہی تھی، کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ تو پیچھے سے آنے والا سردار کراسے کہتا ہے ہم نے سنا عثمان صاحب، یقیناً سنا، اور ہم نے وہی کیا جو ضروری تھا۔ بیگم خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہے ہم جب یونانی بغاوت کے لیے احتیاط برت رہے تھے، گھٹیا لوکاس نے اپنی فوج کے ساتھ قلعے کی طرف پیش قدمی کی، کراسے صاحب کا شکریہ، انہوں نے ہمیں بڑی شکست سے بچایا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں تو کراسے صاحب نے ہمیں بڑی شکست سے بچایا، ہاں تو بتائیں کافر کی ہر ترتیب اور ہر تیار کردہ منصوبے میں کیا حکمت عملی تھی؟ کراسے صاحب کیسے ان سب سے نپٹے؟ آئیے سنتے ہیں۔ تو یوسف کہتا ہے کراسے صاحب کے جہاز بورسا کے ساحل پر تھے، انہوں نے دھمکیاں دے کر لوکاس کو روکا۔ سردار کراسے کہتا ہے ہم نے سنا کہ کافر عثمان صاحب کی جائیداد کرادین میں جا رہے ہیں، بغاوت کی وجہ سے اب عثمان صاحب اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے، یہاں تک کہ اگر ہمارا چھوٹا ہماری عزت نہیں کرتا ہے، ہم نے کہا کہ آئیے بڑے بنے اور اس کی حفاظت کریں۔ ہم نے اسے اس کی جائیداد واپس دینے کا فیصلہ کیا جو اس کے ہاتھ سے نکلنے والی تھی۔ کیا ہم نے کچھ برا کیا عثمان؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں اس کے برعکس آپ نے بہت اچھا کیا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ تو آپ نے ہمارے سپاہیوں کی زندگیوں کی حفاظت کی اور آپ نے ہماری زمینوں کی حفاظت کی، پھر اب سے کرادین قلعہ اور اس کے اطراف کی جائیداد آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ یہ سن کر سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ کراسے کہتا ہے تو آپ مجھے کرادین دے رہے ہیں؟ ہاں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں ہم کبھی بھی احسان کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، آپ آئے اور ہمارے بڑے بھائی بن کر مدد کی، اب اس کوشش کے بدلے یہ قلعہ آپ کا ہے۔ کراسے کہتا ہے عثمان صاحب تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جتنا اچھا کام ہوگا اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، آپ سیاست میں اتنے ہی ماہر ہیں جتنے لڑائی میں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس بہت سے قلعے ہیں، آپ اپنا کرادین رکھ سکتے ہیں، آئیں اور میرے ساتھ اتحاد کریں۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، کراسے صاحب تحفے کو رد کرنا ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، میرا فیصلہ یقینی ہے، بیگم خاتون اپنے سپاہیوں کو لیں اور کرادین قلعہ چھوڑ دیں اور اسے کراسے صاحب کو دے دیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ بورسا میں لوکاس کہتا ہے عزیز بابا، یسوع نے مجھے کرادین کی شکست کے ذریعے سزا دی کیونکہ میں نے ترکوں سے معاہدہ کیا تھا، لیکن میں کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا، کبھی بھی نہیں، میں عثمان کو تباہ کر دوں گا۔ کالے چوغے میں ملبوس کوئی دوسری طرف اس کے کھڑا ہوتا ہے اور لوکاس جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو دوسری طرف سے صوفیہ سامنے آتی ہے۔ صوفیہ کو دیکھ کر لوکاس چونک جاتا ہے اور صوفیہ اسے کہتی ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گی جب تک کہ عثمان کو تباہ نہیں کر دیتے لوکاس۔ لوکاس کہتا
کہتا ہے تم کیسے؟ میں نے سوچا، جواباً صوفیہ کہتی ہے تم نے بھی سب کی طرح سوچا کہ میں مر گئی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب عثمان صاحب نے تلوار اس کے پیٹ میں گونپی تھی اور اس کے بعد اسے تھپڑ مار کے نیچے پھینک دیا تھا۔ صوفیہ کے سپاہی اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس خیال کے بعد صوفیہ کہتی ہے لیکن یسوع نے مجھے زندہ رکھا، اس نے اپنا غضب نازل کرنے کے لیے مجھے زندہ رکھا، ترکوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ اب ہم ایک عظیم سلطنت قائم کریں گے، ایک عظیم مملکت جہاں ہم ترکوں کے خون سے زمین کو سیراب کریں گے، ایک مملکت جو خون سے بنتی ہے، ناقابل تسخیر ہوتی ہے، خون کی پیاسی، بھوکی اور بے رحم۔ انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے، میں نے اس کا بہت انتظار کیا۔ اس پر لوکاس مسکرا دیتا ہے۔ ادھر آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب جنگل میں ایک مقام پہ رکتے ہیں تو بالا خاتون ان سے کہتی ہے آپ نے کیا میں کچھ نہیں سمجھی حضور۔ پھر علاؤدین کہتا ہے مجھے معاف کیجیے گا حضور، لیکن میں بھی نہیں سمجھا، ہم نے وہ قلعہ کیوں انہیں دے دیا جسے ہم نے خون پسینہ بہا کر لیا تھا؟ بحران کہتا ہے شہزادہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارے ہزاروں شہید اس سرزمین کے لیے قربان ہوئے۔ جہر قطیبی کہتا ہے میرے حضور مجھے معاف کر دیں، مگر کیا آپ نے ہمیشہ یہ نہیں کہا کہ ہماری جائیدادیں ہماری آزادی کی ضامن ہیں؟ ہم نے اپنی جائیداد کیوں دے دی؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں تھوڑا صبر کرو، میں ایک ریاست پر حکومت کر رہا ہوں، ہم دنیا میں جڑے پکڑ رہے ہیں، یاد رکھنا ریاست کو گرانے میں سب سے بڑی وجہ غرور کے نیچے پڑی غفلت ہے۔ بیگم خاتون اور یوسف بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور عثمان صاحب مزید کہتے ہیں کیا تم حدیبیہ کا معاہدہ نہیں جانتے؟ حضرت عمر اور صحابہ کرام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر بھی یہی کہا تھا، مشرکین نے معاہدے کے ساتھ کیا مطالبہ کیا؟ مجھے بتاؤ بحران۔ تو بحران کہتا ہے مسلمان مکہ میں عمرہ نہیں کریں گے حضور۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں جی ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں وہ معاہدہ قبول کیا جو مسلمانوں کے لیے قبول کرنا مشکل تھا؟ بتاؤ علاؤدین۔ تو علاؤدین کہتا ہے وہ فیصلہ جو ایک آفت لگ رہا تھا، اس نے فتح مکہ میں کلیدی کردار ادا کیا میرے حضور۔ عثمان صاحب کہتے ہیں آپ جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اس کے اندر شر ہوتا ہے، اور آپ جس چیز کو شر سمجھتے ہیں اس کے اندر اچھائی چھپی ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ ہمارے راستے کو روشن کرے گا۔ کیا آپ واقعی سوچتے ہیں کہ قریشی صاحب انصاف کے ساتھ اس قلعے پر حکومت کریں گے؟ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ قرادین میں امن ہوگا؟ بیگم خاتون کہتی ہے عثمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک بار پھر آپ نے وہ دیکھا جو دوسرے نہیں دیکھ سکے عثمان صاحب۔ قریشی صاحب کو قرادین دے کر آپ نے ہماری ساکھ بچائی۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اب انتقام کا وقت ہے، سوغوت میں فسادات کو دبانے کے بعد آپ ہر اس جگہ کی مرمت کریں گے جو جل گئی تھی۔ بالا سوغوت میں تجارت پہلے سے بہتر ہونی چاہیے، وہ جگہ تجارت کا دل بنے گی، یہ فرض تمہارا ہے۔ اب چلو سب لوگ اپنے فریضے پر واپس لگ جائیں۔ اور اس کے ساتھ وہ سب آگے بڑھتے ہیں۔ کائی قبیلے میں گونچا کے لیے سب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہولوفیرا خواتین سے اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے، مگر خواتین اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں۔ یہ دیکھ کر ہولوفیرا بہت پریشان ہو جاتی ہے، مگر اسی لیے گونچا وہاں آ جاتی ہے۔ فاطمہ اس کے پاس جا کر کہتی ہے آپ کہاں تھی بھابھی؟ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، میں نے سوچا کہ آپ چلی گئی ہیں۔ تو گونچا کہتی ہے میں کہیں نہیں جا رہی فاطمہ، بہنیں کپڑے دھونے جا رہی تھی تو میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی، کپڑے دھو کر مجھے تھوڑا سا سکون ملا۔ خیمے کے پیچھے سے ایک خاتون چھپ کر انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے اور فاطمہ گونچا سے کہتی ہے اگلی بار مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ پھر وہاں کھڑی ایک خاتون کہتی ہے فسادات کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کے بارے میں پریشان تھے، شکر ہے گونچا خاتون نے ہمیں ہمت دی۔ تو ہزال کہتی ہے پریشان نہ ہو، ڈرو نہیں، ہنگامہ جلد ختم ہو جائے گا۔ میں نے کئی لڑائیاں اور فسادات دیکھے ہیں، مگر وہ خاتون ہولوفیرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے جو لوگ اس کا سبب بنتے ہیں وہ اداس نہیں ہوتے، لیکن ہمارے بچے اس کا شکار ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتی ہے اور ہولوفیرا کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ ایک طرف اور باقی خواتین دوسری طرف چل پڑتی ہے۔ اسے غمگین دیکھ کر ہزال اسے کہتی ہے اداس نہ ہو لڑکی۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب